الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام بھائیوں سے درخواست ہے درود شریف کا اہتمام فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر بھائیو، آج 29 ذی الحج ہے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل یکم محرم ہوگی، اگر نظر نہیں آیا تو پھر پرسوں یکم محرم الحرام ہوگی۔ تو ذی الحج کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات چل رہے تھے۔ ایک دو واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیان کیے جائیں گے، اور اس کے بعد یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس کی مناسبت سے کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بھی بیان ہوں گے، اور پھر محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے کہ محرم میں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے اور کیا کیا اعمال نہیں کرنے چاہیے، تو انشاءاللہ اس بارے میں بھی آخر میں گفتگو ہوگی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات چل رہے تھے کہ ان کی سخاوت کے واقعات کہ گزشتہ جمعہ بیان ہوا کہ انہوں نے مدینہ منورہ والوں کے لیے ایک کنواں خرید کر وقف کر دیا، جس کے پانی کو پھر عوام الناس پیتے رہے۔ پہلے میٹھا پانی کا کنواں کوئی نہیں تھا، یہودی پیسوں کا پانی بیچتا تھا، تو وہاں کے لوگوں کو بہت تکلیف تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کر وقف کر دی، اور وہ کنواں آج بھی موجود ہے بیر روما کے نام سے، اور اس کے آس پاس باغ ہے، اور وہ اس کی رجسٹری کاغذات آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام ہیں، اور اس کی آمدن جو ہوتی ہے وہ بینک میں جمع ہوتی ہے، اور بینک میں جو اکاؤنٹ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور انہی کے نام پہ ایک ہوٹل بھی ہے جس کی آمدن غریبوں میں تقسیم ہوتی ہے، آج تک ان کے صدقہ جاری ہے۔ جب آدمی اخلاص سے ایک تھوڑا سا عمل بھی کرے، اللہ اس کے عمل کو بڑھاتے ہیں، اور ریاکاری کے لیے آدمی جتنا بھی خرچ کر دے اللہ کے ہاں اس کا قابل ہے۔ تو حضور صلی اللہ جب کنواں وقف کیا، حضور نے جنت کی بشارت دی
پھر مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا، 7 پلاٹ تھا، خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا، تو آج بھی مسجد نبوی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں حضرت عثمان غنی کو ثواب مل رہا ہے۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا، تبوک کا موقع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے، اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ 1,00,000 فوج لے کر مدینہ پر حملے کے لیے آ رہا ہے۔ چونکہ جب یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، جب مکہ فتح ہو چکا تھا، پورا جزیرہ عرب پر اسلام نافذ ہو چکا، اب یہ روم اور فارس 2 بڑی طاقتیں تھیں اس وقت۔ تو روم کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ بھئی اس طرح یعنی وہ مدینہ پر اسلامی حکومت قائم ہوگی اور یہ پھیلتی رہے گی، تو اس نے ارادہ کیا کہ یعنی مدینہ منورہ پر حملہ کر کر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو لیکن اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجائے یہ کہ روم کا بادشاہ یہاں آئے، ہم وہیں جا کے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حضور نے چندے کا اعلان فرمایا اور سب کو نفیر عام کا حکم دیا، بھی سب نکلیں اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ 30,000 کا لشکر تیار ہوا، اور پھر صحابہ نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ ہی لے آئے۔ اسی موقع پر ان کو سلام آیا، تو وہ ایک مستقل واقعہ ہے ان کے۔ لیکن یہاں بیان یہ کرنا ہے، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ چل رہا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 100 گھوڑے بمائے اسلحہ کے دیے، 3,000 اشرفیاں، اور ایک روایت میں 1,000 اونٹ غلے کے، یعنی اونٹ کے اوپر جو غلہ لادا جاتا ہے، تو 1,000 اونٹ غلے کے لدے ہوئے اس قافلے کے لیے دیے۔ 3,000 اشرفیاں آج کل 3 کروڑ سے زیادہ بنتی ہیں۔ اشرفی سونے کا سکہ ہوتا ہے، یعنی 1/4 تولہ سونا۔ اب 4 اشرفیاں ہوں تو 1 تولہ بنتا ہے، 3,000 اشرفیاں ہوں تو کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ اور چونکہ سخت ضرورت تھی، گرمی کا موسم تھا اور سخت خطرات تھے کہ روم کا بادشاہ 1,00,000 فوج لے کر آ رہا ہے، لہذا ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس لیے حضور نے چندے کا اعلان بھی، جس کے پاس جو کچھ لے آئے اور اللہ کے راستے میں نکلو، سب نکلو، مقابلہ بڑا سخت ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی بادشاہ سے براہ راست جنگ ہونے جا رہی تھی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا خرچ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو جنتی ہے، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو جنتی ہے، اس کی بخشش ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر نکلے ہیں، تو جب 30,000 کے لشکر کو لے کر نکلے، روم کے بادشاہ پر اللہ نے ایسی ہیبت ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی یعنی رعب عطا فرمایا، رعب ایمانی، دشمن پر 1 میل دور کی مسافت سے رعب پڑ جاتا ہے، وہ وہیں سے تم دبا کے بھاگ گیا، 1,00,000 کا لشکر لے کر واپس چلا گیا، لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن آپ علیہ السلام تبوک بہت دور ایک علاقہ ہے، وہاں تک گئے، اس لیے اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ البتہ پھر اس راستے میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور تبوک یعنی جو سعودیہ کے آخری سرحدات ہیں وہاں تک اسلام پھیل گیا۔ اس لشکر کا بہت بڑا فائدہ ہوا، روم پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ تو بہرحال بیان ہی کرنا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر خرچ کیا۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ عثمان نے اس کے بعد کوئی عمل نہیں کیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے باوجود جنت کی بشارت مل چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارت ملی۔ اگر وہ کوئی عمل نہ کرتے پھر بھی جنتی، لیکن پھر ان کے عمل کیا تھے؟ ان کا جو خادم ہے، غلام ہے، وہ فرماتے ہیں میں
10 سال حضرت عثمان کی خدمت میں رہا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رات کو سوئے ہوں، ساری رات نوافل پڑھتے تھے اور ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرماتے، روزانہ کا معمول۔ رات کو نوافل میں شروع کرتے، ایک ہی رکعت میں مکمل کر لیتے اور پھر دوسری رکعت مختصر کر کے پوری کرتے، یعنی 2 رکعتوں میں پورا مکمل قرآن ختم فرماتے، روزانہ کا معمول۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا بھی اتنا مختصر وقت میں کیسے پڑھ لیتے؟ تو حدیث میں ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دیکھو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، چند لمحوں کے اندر کیا کچھ سیر کر کے واپس بھی آ گئے ایک ہی رات میں، تو اللہ نے وقت میں برکت ڈال دی۔ تو یہاں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وقت میں اللہ برکت ڈال دیتے، ایک رات میں یعنی ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرماتے، اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے۔ 5 دنوں کے علاوہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی عید الفطر اور بڑی عید کے 4 دن، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو وہ خادم فرماتے ہیں ان 5 دنوں کے علاوہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے دن میں روزہ چھوڑا ہو۔ جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بھی روزے سے، اور اسی دن دوپہر کے وقت جب آرام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج آپ کی افطاری ہمارے ہاں، یعنی ہمارے ہاں آ کر افطار کرنا، یعنی وہ شہادت کی ان کو بشارت دے دی گئی، اسی دن ان کو شہید کیا گیا اور پھر روزے کی حالت میں شہید ہوئے اور پھر افطاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں کی۔ تو یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، راتوں کو ساری رات قیام فرماتے، دن کو روزہ رکھتے اور جنت کی بشارتیں ملی ہوئی۔ آج ایک طبقہ معاذ اللہ ان کو بھی برا بھلا کہتا ہے، اور انہی ظالموں نے ان کو شہید کیا۔ مختصر ان کی شہادت کا واقعہ بیان کر کے، ان کی شہادت کا واقعہ یوں پیش آیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ خلفاء راشدین میں تیسرے خلیفہ ہیں اور ان کی خلافت 12 سال رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2.5 یا 3 سال رہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال رہی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سال، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت تقریباً 5 سے 6 سال۔ تو سب سے زیادہ خلافت انہوں نے کی، اور پھر ان کی خلافت میں جو فتوحات ہوئی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا۔ پھر ان کے زمانے میں فتوحات 12 سال ان کی خلافت رہی تو 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ پھر جب یہ یہود و نصارہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اسی طرح اسلام پھیلتا رہا تو یہ تو چند سالوں میں پوری دنیا پہ قابض ہو جائیں گے۔ اب یہود مکار ہیں، تو انہوں نے ایک پلان تیار کیا، ایک سازش تیار کی کہ بھی صحابہ میں اختلاف ڈالا جائے، آپس میں ان کو لڑا دیا جائے۔ یہ ہمیشہ یہودیوں کی سازش ہوتی ہے۔ آج بھی جو ہمارے ہاں استحکام نہیں ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، تو یہ یہود و نصارے کی سازش، آپس میں لڑا دیتے ہیں، اختلافات ڈالتے ہیں۔ اب جب انگریز یہاں آیا تھا، انگریز کے آنے سے پہلے کوئی یہاں ایک ہی فرقہ تھا، ایک ہی مذہب تھا، حنفی، تو وہ اتنے سارے فرقے بنا کر چلا گیا۔ اور خاص کر یہ مرزا قادیانی، یہ خود کہتا ہے میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، ایک نیا مذہب دے کر چلا گیا۔ آج بھی انہوں نے یعنی اس کو پروان چڑھا رہے ہیں مرزائیت کو، تو یہ انگریز ان کے پیچھے پورا ان کا تعاون ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ بھئی اختلاف ڈالا جائے، چنانچہ انہوں نے ایک ذہین ترین شخص کو تیار کیا جس کا نام عبداللہ ابن سبا، یہودی تھا، بڑا مکار اور بڑا ماہر، یعنی علمی لحاظ سے بھی بڑا ماہر تھا۔ وہ مدینہ میں پہنچا
اور آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا، وہ کہنے لگا جی میں یہودی تھا پہلے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، مسلمان، بظاہر مسلمان، اندر سے وہ یہودی تھا۔ اب اس نے وہاں سازش شروع کی حضرت عثمان کے خلاف ہی، کہنے لگا کہ بھئی اس نے اپنے پاس سے جھوٹی حدیثیں گھڑی۔ ایک یہ کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ عنہ وصی رسول ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی، اور پھر خلافت حضرت علی کا حق ہے، اس طرح کی باتیں گھڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اس طرح کی باتیں کر رہا، ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اب یہ کوفہ اور بصرہ میں گیا، وہاں بہت سارے، وہاں چونکہ زیادہ تر نو مسلم تھے، صحابہ تو کم تھے، زیادہ تر جو بعد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یا حضرت عثمان غنی، ان لوگوں میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جعلی خطوط لکھے، حضرت علی کے جعلی سائن کر کے، اور لکھے کہ بھئی حضرت علی نے کہا کہ میری خلافت کے لیے کوشش کرو، میری خلافت پر یہ لوگ قابض ہو گئے ہیں، میں خلافت کا زیادہ مستحق تھا، میں خلیفہ بلا فصل ہوں۔ یہ خلیفہ بلا فصل کا آج بھی جو ان کی اذانوں میں یہ خلیفہ بلا فصل کی ندات دی جاتی ہے، اللہ خلیفہ بلا فصل سب کو پتہ ہے، قرآن حدیث سے ثابت، تاریخ اس کی گواہ، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بغیر کسی فاصلے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، لیکن آج بھی وہ اپنی اذانوں میں دعویٰ کرتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ کیسے بلا فصل ہیں؟ وہ تو چوتھے نمبر پر خلافت ہے ان کی۔ تو یہ عبداللہ بن سبا نے اپنی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بالکل اس میں کوئی ذرہ برابر ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا، یہ انہوں نے ایک علیحدہ سے ایک صحابہ میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک جماعت بنائی۔ پھر کوفہ اور بصرہ سے پھر یہ شام گیا، شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے، ان کو پتہ چلا بھی یہ مکار ہے، انہوں نے نکال دیا۔ پھر یہ مصر گیا، تو اس طرح کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں اس نے ایک پوری جماعت بنا لی، یہاں تک کہ 10,000 افراد تیار کر لیے، اور اب یہ اس تلاش میں تھے کہ مدینہ پر معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا جائے اور ان کو شہید کر کے صحابہ میں اختلاف ڈالا جائے۔ تو حج کے موقع پر، جیسے 18 ذی الحج، جب صحابہ اکرام کی اکثریت حج پہ، چونکہ مدینہ سے مکہ قریب ہے تو اکثر حج پہ جایا کرتے تھے، بھی ہمارے لیے تو یہاں سے حج پہ جانا ہر سال مشکل ہے، لیکن مدینہ سے مکہ جانا کوئی مشکل نہیں ہے، تو حج پہ جایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا بھی مدینہ خالی ہے اور اکثر صحابہ اکرام حج پہ گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آ کر حلہ بول دیا، اور یہ 10,000 کی تعداد میں وہاں پہنچ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو ان کا پانی بھی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا، مسجد نبوی میں جانا بھی بند کر دیا، وہ نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہیں تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے اجازت چاہی حضرت عثمان کہ عثمان غنی رضی اللہ، آپ اجازت دیں ہم ان کا مقابلہ کریں، ان کو مار بھگائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ تجھے خلافت کا کرتا پہنایا جائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے تو اتارنا نہ۔ ان کا مطالبہ تھا آپ خلافت چھوڑ دیں، معاذ اللہ، ان کو خلافت چھوڑ دو، بھی کیوں چھوڑیں، بس چھوڑ دو، بھی آپ خلافت، بھی حضرت علی کو خلافت میں بٹھانا، معاذ اللہ۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذرہ برابر مطالبہ نہیں تھا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ بھی تجھ سے خلافت لینا چاہیں گے تو خلافت نہ چھوڑ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے اجازت چاہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام میں پیغام پتہ چلا، انہوں نے کہا میں ایک لشکر لے کر آتا ہوں، ان کو ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی منع کر دیا، انہوں نے کہا دیکھو
میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرامن شہر میں خون بہے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہاں قتل و غارت ہو، چونکہ کچھ فوجیں ادھر سے آئیں گی، کچھ ادھر سے آئیں گی، مسلمانوں کے آپس میں تلوار چلے گی تو بہت نقصان ہوگا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے مکان پر چڑھ کر یہ جو جنہوں نے محاصرہ کیا تو ان سے مخاطب ہوئے، ایک خطاب کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا دیکھو تم نے میرا پانی بند کر دیا، جبکہ میں نے مدینہ والوں کے لیے کنواں وقف کیا تھا، آج تم مجھے اس کنویں سے پانی نہیں پینے دے رہے. مسجد نبوی میں میرا داخلہ بند کر دیا، جبکہ مسجد نبوی کی توسیع میں نے کرائی تھی. اور پھر فرمایا دیکھو اگر تم نے میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو حکم نہیں دوں گا تم پر حملہ کرنے کا، اور نہ میں خلافت کو چھوڑوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے مجھے ناحق قتل کر دیا، مجھے شہید کر دیا، تو مسلمانوں میں جب یہ تلوار نکلے گی تو تم کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکو گے، یعنی کبھی بھی تم اکٹھے نہیں ہو سکو گے، یہ اختلاف کبھی نہیں. اور یہ مسلمانوں میں جب خون بہے گا تو یہ پھر قیامت تک بہتا رہے گا، اس لیے کچھ خیال کرو. لیکن ان ظالموں پر کچھ اثر نہ ہوا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین، اس وقت یہ دونوں نوجوان تھے، ان کو مقرر کر دیا دروازے پر کہ بھئی کوئی دروازے کی طرف سے داخل نہ ہو. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ان کے باڈی گارڈ بنے ہوئے حفاظت کے لیے. لیکن ان ظالم صبائیوں نے، جو آج یہ اہل تشیع کہلاتے ہیں، یہی وہ صبائی ہیں، انہوں نے اختلاف یہ عبداللہ ابن سبا کی ایک جماعت تیار کی ہوئی ہے جو آج تک چلی آ رہی. تو ان ظالموں نے دیوار کے پیچھے سے، دیوار کو پھلاند کر پیچھے سے حملہ کیا اور ان کو لمبا واقعہ مختصر یہ کہ شہید کر دی. قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو چونکہ یہ تو میں نے پہلے بتایا قرآن سے بڑی محبت تھی، ان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. قرآن کو یکجا انہوں نے جمع کیا ایک کتابی شکل میں. پہلے قرآن سینوں میں تھا تو انہوں نے قرآن کو محفوظ کر کے ایک کتابی شکل دی. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابی شکل نہیں تھی، صرف قرآن سینوں میں تھا. انہوں نے اس کو لکھوایا اور کتابی شکل دی اور اسی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان ظالموں نے حملہ کر کے ان کو شہید کیا. ان کا خون قرآن پہ گرا. آج بھی وہ قرآن ترکی کے عجائب گھر میں محفوظ ہے. قرآن کی جس آیت پر خون گرا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو اس طرح شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد مسلمانوں میں اختلاف ہوا، ایک جماعت یہ صبائی فرقہ بن گیا. انہی ظالموں نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا. یہی ظالم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے، انہوں نے اپنے پاس بلایا. یہی ظالم ہے جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، اور یہی ظالم ہے جو آج ماتم کرتے ہیں انہی کے نام پر. حالانکہ یہ سب وہی فرقہ ہے. اور تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی. اور اس کے بعد پھر ایسا اختلاف ہوا، آج تک وہ اختلاف، آج تک یہ جو خون بہہ رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے مذہب کے نام پر، یہ انہی کی ہے اور وہ سلسلہ یہ قیامت تک چلے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بد دعا ہے. اور پھر جو لوگ شریک تھے پھر ان پر اللہ کا ایسا عذاب آیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت عثمان نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تو وہ بہت بری موت مارے گئے. سب کو کوئی نہ کوئی فالج پڑ گیا، کوئی بیماری پڑ گئی، سب ہے. لیکن ان کے ماننے والے آج بھی چلے آ رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، شاید آپ نے سنا ہوگا عید غدیر، 18 ذی الحج کو یہ طبقہ عید غدیر مناتا ہے. نام دیتے ہیں کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت آج بھی مناتے ہیں.
اس کو عید غدیر کا نام دیتے ہیں 18 ذی الحج کو، جبکہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو صرف مختصراً یہ عرض کرنا تھا کہ اب محرم شروع ہونے والا ہے، تو محرموں کے بارے میں تھوڑی سی چند معلومات میں عرض کر لیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محرم کا مہینہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تو مہینوں کی تعداد 12 رکھی، اور ان میں 4 مہینے ادب احترام والے ہیں۔ ان میں ایک تو رجب ہے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے احترام والے، عزت والے اور قابل احترام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، ابھی یہ احترام والے مہینے ہیں اور قیامت تک ان کا احترام رہے گا۔ اب بعض لوگوں نے اس کو محرم اور سفر کے مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دے دیا۔ بھی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے محرم میں، اس لیے یہ منحوس ہے۔ معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں یہ منحوس ہے، اس میں خوشی نہیں کرنی چاہیے، سیاہ لباس پہنتے ہیں، خوشی نہیں کرتے، یہ سوائے جہالت کے کچھ نہیں۔ دیکھو، محرم کی اہمیت صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں، بلکہ اس سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ جو زمین و آسمان کی ابتدا ہے، اللہ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو زمین و آسمان کی ابتدا کی، بنانے کی، اور انتہا بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا اور عصر کا وقت ہوگا، حدیث سے ثابت ہے۔ زمین و آسمان کی ابتدا بھی محرم کی 10ویں تاریخ ہے اور انتہا بھی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا اللہ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو کیا، یہ تاریخی روایات ہیں، ان میں ضعف بھی ہو سکتا ہے لیکن ثابت ہیں۔ ایسے ہی جب ان کی توبہ قبول ہوئی محرم کی 10ویں تاریخ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جود پہاڑ پر ٹھہری تو محرم کی 10ویں تاریخ، نوح علیہ السلام جب یعنی مچھلی کے پیٹ سے نکلے محرم کی 10ویں تاریخ، موسیٰ علیہ السلام بحر کلثوم سے پار ہوئے اور فرعون غرق ہوا محرم کی 10ویں تاریخ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم کی 10ویں تاریخ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی ہجرت کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں عاشوراء کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ صرف ایک روزہ فرض تھا سال میں۔ پھر جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھا بھی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمارے آباء و اجداد کو بحر کلثوم سے پار لگایا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر سمیت کامیاب ہوئے، فرعون غرق ہو گیا، تو اس لیے ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو میرے بھی بھائی تھے، میں زیادہ مستحق ہوں کہ روزہ رکھوں۔ صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو، لیکن ایسا کرنا 2 روزے رکھو، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، تاکہ یہود کی مخالفت کرنی، یہود یہ نہ کہیں کہ ہمیں دیکھ کر روزہ شروع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ 10ویں کا جو روزہ ہے یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ عاشوراء کا روزہ ہے، تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھو۔ اب اس کی اہمیت پہلے سے چلی آ رہی، اور یہ اشہر حرم میں سے ادب و احترام والا مہینہ ہے، تو اس لیے اس مہینے کو منحوس قرار دینا اور یہ کہنا بھی اس میں کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے، یہ جہالت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شادی منع ہے، کوئی شادی منع نہیں، بھی شادی کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جس میں اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بھی غلط ہے، بھی کوئی منع نہیں ہے، شادی بھی منع نہیں ہے، خوشی کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ اور پھر اس میں جو رسومات ہیں کہ بھی ایصال ثواب صرف اسی مہینے کو کرنا چاہیے، اب لوگ صرف اسی یعنی پورا سال نہیں کرتے، اس مہینے میں ایصال ثواب پورا سال جائز ہے، جب چاہے کرو۔ اس دن کو مخصوص کرنا شریعت نے جب مخصوص نہیں کیا تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھا